اور آج یوم ولادت ہے حضرت سیدنا امام عالی مقام جگر گوشہ یقین نواسہ رسول شبیہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ آج آپ کا یوم ولادت ہے۔ 15 رمضان مبارک شریف کو آپ کی ولادت ہوئی، تو اس حوالہ سے آپ کی بارگاہ عالیہ میں چند مناظر عرض کر کے اپنی بخشش کا سامان کرنا چاہتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو غلام یہ شہزادے وہ عظیم ہیں جنہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہما ابنا یا کلاب مالونا، فرمایا یہ دونوں میرے جنتی پھول ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ہما ابنا یا کلاب ریحانتین، فرمایا یہ دونوں میرے جنتی پھول ہیں۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ جنت کی خوشبو سونگھوں، میں ان دونوں پھولوں کو چوم لیا۔ حضور علیہ السلام اس قدر پیار فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے علم والے، بہت بڑے حکم والے، بہت بڑی عظمت والی ہستی ہیں۔ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جب یوم ولادت ہوتا ہے، جب ولادت ہوتی ہے، آپ کے یوم ولادت کو حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ وہ سرکار دو عالم پورے مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے سیدہ خاتون جنت کو بیٹا عطا فرمایا، خوشخبری دے۔ حضور علیہ السلام اتنے خوش ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام خوش ہو کر خود تشریف لاتے ہیں حضرت سیدہ خاتون جنت کے گھر میں، اور حضرت اسماء بنت امیس سے فرماتے ہیں لے آؤ میرے شہزادے کو۔ وہ کتنا عظیم شہزادہ ہے جس نے دنیا میں اگر پہلی آواز ہی سنی ہے تو وہ اپنے نانا جان کی آواز سنی ہے، پھر آواز ہی سنی ہے تو دنیا والی نہیں۔ جیسے حضور علیہ السلام کی آپ کے ہاتھوں مبارک پر جیسے ہی پیش کیا حضرت اسماء بنت امیس نے، تو کریم آقا علیہ السلام نے آپ کے دائیں کان میں آذان پڑھی، اللہ اکبر کہی، آذان پڑھی پوری، اور بائیں کان میں حضور علیہ السلام نے تکبیر پڑھی۔ جو آج بچے کی ولادت پر ہم پڑھتے ہیں، یہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام نے خود اپنے شہزادوں کے کان میں پڑھی۔ دیکھیں ذرا وہ کتنا عجب انداز اور کتنا محبت والا انداز کہ امام الانبیاء سید الانبیاء نبیوں کے سلطان خود شہزادے کے کان میں آذان دے رہے ہیں اور شہزادے کے بائیں کان میں تکبیر کہہ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام خود گڑتی دے رہے ہیں۔ کمال ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے گڑتی بھی دی اور شہد بھی چھپوایا، اور حضور علیہ السلام نے شہد کی گڑتی اور اس انداز میں حضور علیہ السلام نے محبت فرمائی۔ پھر 7واں دن جب آیا نا تو نبی کریم علیہ یہ جو سوچتے رہتے ہیں نا میلاد کیسے ہوتا ہے، آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ حضور امام حسن کا میلاد کیسے بنا۔ جب 7واں دن آیا نا تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بڑا بہترین عقیقے کا اہتمام فرمایا۔ اب اگر اسلام کی ہسٹری پڑھے نا ان دنوں کو پڑھے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان دنوں میں کیا حالات تھے حضور علیہ السلام کے، مطلب ظاہری طور پر ویسے تو ان کے دونوں خالی ہاتھ میں کونین کے خزانے ہیں، لیکن یہ امت کو تعلیم دینے کی خاطر
حضور علیہ السلام نے سب دکھ سکھ جھیلے برداشت کیے تاکہ میری امت کے لیے سنت بن جائے. انہیں پتہ چلے کہ اس امت کا رسول پتے کھا کھا کے بھی گزارے کرتا رہا ہے. وہ وقت حضور علیہ السلام نے 7ویں دن حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا خود عقیقہ فرمایا, خود جا کر, اور پھر ایک بکرا نہیں 2 بکرے. اور گھر میں چولہا مہینہ تک نہیں جلتا, مہینہ چولہا نہیں جلتا, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور جب امام حسن کے میلاد کی باری آتی ہے, کونین کے والی نے بتایا جب میلاد کی باری آئے تو اس وقت اور کام نہ تلاش کر لیا کرو, ارے خوشی کرنا یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. حضور علیہ السلام نے 2 بکرے منگوائے, اچھے والے 2 بکرے. حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن پاک کا عقیقہ فرمایا. اور عقیقے میں کیا ہوا کیا, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بال اتارو, اور بال اتار کر فرمایا ترازو کے ایک پلڑے میں بال رکھو اور دوسرے پلڑے میں چاندی رکھو, یہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دو. فرمایا اس انداز میں جسے ہم جھنڈ بولتے ہیں, اس انداز میں حضور علیہ السلام نے عقیقہ فرمایا. جب میلاد تو حضور علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا, اے علی کیا نام رکھا ہے میرے بیٹے کا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اوقات کیا, ویسے ہم نے دل میں نے کوئی ارادہ بنایا ہوا ہے, ویسے تو نام تو آپ ہی رکھیں گے. میں نے کیا رکھا؟ حضور نے فرمایا ویسے تیرا انتخاب کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ہر کوئی اس کا نام جو ہے نا انتخاب کیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نانا اس کا نام وہ ہوگا جس سے پہلے کسی کا نام نہیں ہے. فرمایا اس کا نام امام حسن ہوگا, اس کے بعد کائنات میں حسن و حسین ہوتے رہیں گے, لیکن ان سے پہلے کسی کا نام نہ امام حسن تھا نہ امام حسین. یہ اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے ہیں, یہ وہ نام ہے فرمایا جو عظمت والے نام جو ان سے پہلے کسی کے نام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس محفوظ رکھا. اور حضور نے بتایا بھی صحیح کہ کل کو نام رکھو تو نام بھی اسلامی نام رکھا کرو. آج ہمارے ہاں ایک چھوٹی قسمت یہ بات بھی چلو آ گئی, مطلب دوران گفتگو تو میں بتا دوں ہمارے یہاں بڑے فکر ہو جاتی ہے. پہلے تو بچہ اللہ تعالیٰ عطا کرے, ہم مانگتے رہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ بچہ عطا کر دیتا ہے, اب نام کیا رکھنا ہے؟ نام وہ رکھنا ہے جو ہمارے خاندان میں پہلے کسی کا نام نہ وہ انگریز. اچھا تلاش کرتے پھر انگریزوں کے نام پر نام رکھو. اتنی جہالت ہے ہماری قوم کی, پھر انگریزوں کے نام پر نام رکھ دیتے ہیں. نانا ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ حدیث پاک ہے کہ تمہارے ایک گھر میں کئی محمد ہو. حضرت امام غزالی ان کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں, محمد بن محمد, محمد بن محمد, محمد بن محمد, محمد. امام غزالی کا نام بھی محمد, ان کے باپ کا نام بھی محمد, ان کے دادا کا نام بھی محمد, ایسے ہی اوپر چلے جائے محمد بن محمد. اس طرح کے نام فرمائے ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ کل کو تمہارے ناموں کے ساتھ قیامت کے دن پکارا جائے گا, تمہارے باپ دادا کے ناموں کے ساتھ بھی پکارا جائے گا, تمہیں پکارا جائے گا تو کتنا عظیم انسان ہوگا. بلکہ دوسری حدیث پاک بھی ہے, سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن رضوان جنت سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پکارو میرے پیارے محمد, تو وہ اس وقت پکارے گا یا محمد ادخل الجنہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ کا آرڈر ہے, وہ پکارے گا. اب جس کے نام کے ساتھ محمد لگے گا وہ سارے کے سارے قوم دوڑ کے جنت کے دروازے پہ آ جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. جب وہ آ جائے گی فرشتہ حیران ہو جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تو نے اپنے محبوب کو بلایا تھا, یہ تو ساری قوم اکٹھی ہو کے آ گئی ہے. اللہ فرمائے گا انہوں نے میرے یار کی نسبت کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ محمد رکھا تھا, جب میں نے اسے نام کے ساتھ سینے جنت اتارا. سبحان اللہ. کیا اس سے بڑی سعادت اور کوئی ہو سکتی؟ لیکن آج ہم کیوں نام رکھ دو, فلانا نام رکھ دو, فلانا نام رکھ دو. یہ کیا ہے؟ اسلامی نام رکھو بھائی. بار بار
اس نام کا بھی بندے پر بڑا اثر ہوتا ہے. یہ واضح نہیں رکھے جس بچے کا آپ نام رکھیں گے اس نام کا بھی اس بندے کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے. کیوں بولا جاتا ہے؟ عرف عام میں ایک جملہ بولا جاتا ہے اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو علم سے تعلق واقفیت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جس کا نام بھی محمد شریف ہو اس کے کام بھی شریف ہو. تو جواب یہ ملتا ہے یہ بندہ اسم با مسمہ ہے، یعنی جس طرح نام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے کام بھی وہی رکھے. ٹھیک ہے نا؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور نام کا کچھ نہ کچھ اس پر اثر ہوتا ہے. تو نام یہ ایسے رکھے کرو. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں جس کا نام خادم حسین ہوتا ہے، حسین کا خادم ہوتا ہے، اگر وہ علم رکھتا ہے تو وہ علم میں بھی شاہ سوار ہوتا ہے اور وہ میدان جرأت میں بھی شاہ سوار ہوتا ہے. تو نام کا شخصیت پر بڑا اثر ہوتا ہے. تو حضرت امام حسن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود نام رکھا اور نام رکھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ خوشیاں منائی. اور یہ بات تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ کی شان کتنی بڑا ہے. آپ پیدا ہوئے سیدہ خاتون جنت مصلی پہ کھڑی ہو گئی، شکرانے کے نوافل ادا کرتی ہے. تو کیا وجہ کہ وہ آنے والا بھی پاک ہے اور جس سے پیدا ہو رہا ہے وہ بھی پاک ہے. اسی کے متعلق امام اہل سنت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت سیدنا امام حسن باقر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سر مبارک سے لے کر سینہ مبارک تک شبیہ مصطفیٰ تھے اور سینہ مبارک سے لے کر قدمین مبارکین تک حضرت امام حسین پاک شبیہ مصطفیٰ تھے. دونوں بھائیوں کو اکٹھے کر کھڑا کر دیا جاتا تو تصویر مصطفیٰ بنا جاتا. اور دیکھو صحابہ کرام کی محبت، ان کی عظمت دیکھو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدائن کو فتح فرمایا تو مال غنیمت آپ کا حاصل ہوا تو آپ تقسیم کرنے لگے مسجد میں. تو لین میں صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، ان میں امام حسن پاک بھی آئے، وہ لین میں کھڑے ہونے لگے. آپ نے فرمایا تو اپنے لین میں نہیں کھڑا ہوگا. آگے بلایا حضرت امام حسن پاک کو 1000 روپیہ دے فرمایا یہ لو، یعنی دوسرا دیا. پھر امام حسین پاک کو دیا. حضرت آپ کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ آگے بڑھے، ان کو 500 دیے. انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت سے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ سے میں خدمات دینی خدمات کر رہا ہوں اور میں آپ کا بیٹا بھی، مجھے آپ نے 500 دیا ہے اور شہزادوں کو آپ نے 1000 روپیہ دیا ہے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اے بیٹے پہلے امام حسن کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کے باپ جیسا باپ لے کے آ، پہلے ان کے نانا جیسا نانا لے کے آ، ان کی نانی جیسے نانی لے کے آ، پہلے ان کے ماموں جیسے ماموں لے کے آ، ان کے چاچو جیسے چاچو لے کے آ. فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے ان کی والدہ فاطمہ الزہرا ہے، نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، نانا سید الانبیاء ہے، چاچا جعفر بن ابی طالب ہے. فرمایا پہلے ان کا خاندان تو دیکھ برابری کیسے کر سکتا ہے. فرمایا وہ شان والے ہیں، تجھے لین میں کھڑا ہو کر تجھے جو ملے گا لین میں ملے گا، انہیں بغیر لین کے ملے گا. یہ محبت ہے صحابہ کرام کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی پاک نماز پڑھ کے نکلے، دیکھا سامنے سے امام حسن پاک آ رہے ہیں. امام حسن پاک کو دیکھا تو آپس میں بات کرنے لگے. آپ کیا جانے یار کتنی محبت ہے صحابہ کرام کی. حضرت علی پاک، حضرت صدیق اکبر، حضرت ابوبکر صدیق پوچھنے لگے بھائی علی، جی بھائی ابوبکر. فرمایا یہ کون ہے جو آ رہا؟ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن آ رہا ہے. فرمایا نہیں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، آپ کا بیٹا حسن ہے، حقیقت میں تو میرے مصطفیٰ کی تصویر ہے. بس یہ بات کہتے ہوئے آگے بڑھے. مولا علی ساتھ ہے، آپ آگے بڑھے. حضرت امام حسن پاک کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا. مدینے کی گلیاں ہیں، چکر لگانا شروع کر دیا. یار مسجد سے نکلے ہیں، مسجد کے باہر، مسجد سے بڑا عمل اور کیا ہو سکتا ہے. باہر نکلے ہیں، شہزادے کو اٹھا
اور اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھومنا شروع کر دیا. ایک ایک گلی کا چکر لگا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا توجہ کریں. آپ دیکھیں نا گلیوں میں بعض اوقات چیزیں بیچنے والے آتے ہیں، مختلف چیزیں، لیکن ایک وہ بھی آتا ہے جو اعلان کرتا ہے قرآن لے لو، قرآن لے لو، قرآن لے لو. گھر میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہیں، وہ اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ ہمیں قرآن پاک لے کے دے دو. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھایا ہوا ہے اور اس انداز میں اٹھا کے اور کیا فرماتے ہیں؟ بشبیہ النبی بشبیہ النبی بشبیہ النبی. اور لوگوں گھروں سے باہر نکلو، آؤ میں نے تصویر مصطفیٰ کو اٹھا رکھا ہے، جس کا جی چاہے آؤ زیارت کرو. یہ محبت ہے. اور یہ شبیہت، یہ تصویر کا اعلان کون کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے. یہ وہ اعلان کر رہے ہیں. ان جیسی کوئی قدر کر کے تو دکھائے، پہلے صدیق اکبر جیسی محبت کوئی کر کے تو دکھائے آل بیت اطہار سے، ان جیسا پیار کوئی کر کے دکھائے. اور کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ وہ تو حضور کے ایک اشارے پر قربان ہو جانے والے ہیں. ارے حضور کو اگر پتھر سے پیار ہو جائے تو صحابہ اس پتھر سے پیار کرتے ہیں. یہ تو حضور کے شہزادے ہیں. حضور علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا تھا اللہ فإني أحبهما وأحبهما وأحب من يحبهما. اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار کر، اور قیامت تک جو بھی ان دونوں سے پیار کرے اے اللہ ان دونوں سے پیار کر. ہم غلاموں کو بھی ساتھ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں، یہ صحابہ کرام کے درمیان حضور نے اعلان فرمایا ایمان سے بتاؤ تم صحابہ سے زیادہ عاشق ہوتے ہو؟ آج تم صحابہ پر تاج اٹھاتے ہو، ان پر انگلی دراز کرتے ہو، ان پر زبان کھولتے ہو. زبان کھولنے سے پہلے اپنے ایمان کی خیر بنانا، کہیں تیرا ایمان نہ چلا جائے، کہیں مولا علی پھر وہی اعلان نہ کرے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت کو اس کو فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی جنت کی ٹکٹ اسے دینا، فرمایا جس کے سینے میں صدیق اکبر کا پیار. یہ علی اپنی زبان سے خود فرما رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام میں پہل کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا علی کہتے ہیں کہ سلام میں پہل اس لیے کہ تاکہ صدیق اکبر مجھ سے پہلے جنت میں جائے. یہ ان کا آپس میں پیار ہے. تو کس بات کی بولی اور کہاں پھر رہے ہو؟ اور آج قوم پتہ نہیں کتنی دیر بعد اپنی طرف سے من گھڑت روایتیں جھوٹی اور کوئی ادھر کی ملا کر کوئی ادھر کی ملا کر اپنی طرف سے ان صحابہ پر تبرہ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر دے، اور ان کی محبت ان کی مودت اس کی مثال نہیں ملتی. اس لیے ہمیں چاہیے ہم حضور علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت سے اس قدر محبت کریں جس طرح محبت کرنے کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو